نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج انشاءاللہ تعالی میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے آداب طعام، یعنی کھانا کھانے کے سنت آداب۔ کھانا کھانے کے صحیح آداب کیا ہیں، صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ پیارے دوستو، جب آپ کوئی حلال چیز کھانے لگتے ہو تو کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، کیونکہ انسان بعض اوقات محنت مزدوری کرتا ہے، مٹی میں بھی ہاتھ مارتا ہے، اور بھی اس کے ہاتھوں کے ساتھ بعض اوقات گندگی بھی لگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پانی سے دھو، صابن سے دھو لو تو اور بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ کھانا کھانے لگو تو کھانا کھانے سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3265 نمبر۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک چھوٹے سے بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3265 نمبر۔ اور جس شخص کو بسم اللہ شروع میں پڑھنا یاد نہیں رہا، جو بھول جائے بسم اللہ پڑھنا شروع میں، تو اسے کھانا کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو وہ یوں پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخری۔ اس کے اوپر بھی حدیث سن لیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3264 ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اسی دوران ایک اعرابی آیا، ایک بدو شخص، اور وہ صرف 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی کہ جب تم میں سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو وہ بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے کے شروع میں، اور جسے یہ شروع میں پڑھنا بھول جائے، یاد نہیں رہا، تو وہ جب بھی اسے یاد آئے تو پھر وہ یوں کہے، بسم اللہ فی اولہ و آخری۔ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کرتا ہوں، اور بسم اللہ فی اولہ و آخری، یعنی میں اس کھانے کے شروع اور آخر میں اللہ ہی کا نام لیتا ہوں۔ بسم اللہ فی اولہ و آخری پڑھے، جسے شروع میں پڑھنا بھول جائے۔ اور پیارے دوستو، اب رہا مسئلہ یہ کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے یا بائیں ہاتھ سے، تو پیارے دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانا جب بھی آپ کھائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کریں، بائیں ہاتھ سے کبھی بھی آپ نہیں کھا سکتے بلا عذر۔ ہاں، جس شخص کو عذر ہے، کوئی بیماری ہے، اس کا اگر دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یا اللہ نہ کرے اسے فالج ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے اسے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پھر وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3266 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے دے اور دائیں ہاتھ سے لے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا، بائیں ہاتھ سے پیتا، بائیں ہاتھ سے لیتا اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ یہ جو چاروں کام ہیں، کھانا، پینا، کسی کو کوئی چیز دینا، مطلب دکاندار کو پیسے دینا، یا کوئی چیز کسی کو اٹھا کر دینا، یا کسی سے کوئی چیز لینا، یہ چاروں اعمال دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے، کیونکہ شیطان یہ اعمال بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔
اس حدیث سے واضح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطانی عمل ہے، شیطان ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی مخالفت کریں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اور پیارے دوستو، کھانا آپ صرف حلال ہی کھا سکتے ہو، حرام کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے اوپر حدیث ہے سنن ابن ماجہ، یہ تو قرآن کی روح سے بھی حرام ہے حرام کھانا کھانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3256 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان بندہ ہے مومن، وہ صرف ایک آنت میں یعنی ایک ہی طرح کا وہ کھانا کھاتا ہے حلال، اور جو کافر ہے وہ 7 طرح کا یعنی بے شمار طرح کا وہ سود، رشوت، حرام خوری، اسی طرح حرام چیزیں جو ہیں وہ کھا جاتا ہے، چوری ڈکیتی، اسے تو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے نا۔ جو مسلمان بندہ ہے وہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جب آپ حلال کھانا کھائیں تو بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ہمیشہ بھوک کو برداشت کریں۔ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ ایک کھا لیں، اگر ایک کیا تو آدھی کھا لیں، باقی آپ اپنے اور بھائیوں کو دے دیں۔ یا اگر ایک روٹی آپ کھاتے ہو تو 2 روٹیوں کی آپ کی بھوک تھی تو باقی جو بچی ہے اس میں سے آپ، جو آپ کے گھر میں بلیاں آتی ہیں یا پرندے آتے ہیں، آپ ان کو ڈال دو، صدقہ ہو جائے گا۔ تو خود پیٹ بھر کے نہ کھاؤ بلکہ گزارے کا ہی کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، یہاں پہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو، یہاں پہ بس اتنا کھاؤ کہ گزارا ہو جائے اور انرجی ملتی رہے تاکہ آپ اللہ کی عبادت کر سکو۔ اور آپ جب کھانا کھاؤ تو یہ بات یاد رکھو، کھانے میں کبھی بھی آپ نے عیب نہیں نکالنا، کوئی نقص نہیں نکالنا۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو کھاؤ، اگر نہیں پسند تو چھوڑ دو، کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3259 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر نبی علیہ السلام کو کھانا پسند ہوتا تو کھا جاتے، اور اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، کبھی عیب نہیں نکالا۔ تو کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اور کھانا آپ نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، نیچے بیٹھ کر کھانا دسترخوان پر۔ میز پر نبی علیہ السلام نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ لیکن اگر آج کوئی کھا لے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی حرام ہے، بس یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ نیچے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں، اور آپ کسی چیز کے ساتھ تکیہ لگا کر نہ کھائیں۔ ٹیک لگا کر کھانے سے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، ٹیک لگا کر کھانا، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تکبر میں آ سکتا ہے کہ انسان ٹیک لگا کر کھائے کسی چیز کے ساتھ۔ آپ عاجزی کے ساتھ آگے جھک کر کھائیں، ٹیک نہ لگائیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ اور ہاں، کسی کو اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اس طرح مسئلہ ہے کہ وہ کمر کا مسئلہ ہے، یا وہ یعنی وہ اس طرح بغیر ٹیک لگا کے نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ ٹیک لگا کے کھا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ رہا مسئلہ کہ سب اکٹھے مل کر کھائیں یا اکیلے کھائیں، تو پیارے دوستو، اکٹھے کھانا سنت ہے، افضل ہے، لیکن آپ اکیلے بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ قرآن مجید سورۃ النور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 61 کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں طرح سے اجازت دیتا ہے اپنے قرآن مجید میں، سورۃ النور کی آیت نمبر 61 میں دونوں طرح سے اجازت ہے، اکٹھے کھانا بھی جائز ہے اور اکیلے کھانا بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ اکٹھے کھاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے، اور صحابہ کرام ہمیشہ اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ اور اکٹھے کھانے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کھانا ایک ہی طرح کا ہے، مثال کے طور پہ ایک بڑا سارا تھال ہے، کوئی ٹرے ہے یا تھال ہے، تو اس کے اندر اگر ایک ہی طرح کا کھانا پڑا ہے، چاول پڑے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ اپنے قریب کے کھانے کو چھوڑ کر آپ آگے پیچھے ہاتھ نہیں مار سکتے، یعنی جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں ان کے قریب سے نہیں آپ اٹھا سکتے، آپ اپنے قریب سے اٹھائیں گے اگر کھانا ایک ہی طرح کا ہے تو۔ اگر کھانا مختلف طرح کا ہے، یعنی پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں کسی ٹرے میں، تو پھر آپ ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لے سکتے ہو، کیلے، امرود، مالٹے، ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لے سکتے ہو اگر آپ کے آگے ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو۔ اگر کھانا ایک ہی طرح کا ہے تو اپنے آگے سے ہی آپ کھاؤ گے۔ اور اس کے اوپر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، وہی صحابی جو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے دور میں بچے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پانے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو
تو کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر گھومتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، تو اپنے قریب سے کھائیں، ہاں برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں۔ باقی اگر لقمہ نیچے گر جائے کھانے کے دوران تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر لقمہ پاک جگہ گرا ہے، آپ کو یعنی یقین ہے کہ جس جگہ لقمہ گرا ہے وہ جگہ ناپاک نہیں ہے، تو آپ اٹھاؤ اس لقمے کو اور گرد و غبار کو دور کر کے کھا جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو وہ اس سے گرد و غبار کو صاف کرے اور اسے کھا جائے۔ لیکن پیارے دوستو، اگر لقمہ کسی ایسی جگہ گرا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہے، کسی چیز نے وہاں پہ پیشاب کیا تھا یا نالی میں گرا ہے، تو پھر آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ گندگی آپ کے اندر چلی جائے گی۔ اب پیارے دوستو، کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونے اور پونچھنے سے پہلے آپ اپنی انگلیاں چاٹ لو اور برتن کو بھی چاٹ لو، کیونکہ انگلیاں چاٹنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا، شیطان کے لیے بھی نہیں بچے گا۔ آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ اکثر یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا، ان 3 انگلیوں سے، یہ انگوٹھا، شہادت والی اور یہ درمیانی انگلی، ان 3 انگلیوں سے کھانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اکثر انہی پہ سالن لگتا ہے۔ باقی بھی جہاں جہاں لگے آپ انگلیاں چاٹ لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو اور کھانا ضائع نہ کرو۔ اگر آپ انگلیاں نہیں چاٹو گے تو کھانا شیطان کے لیے بچ جائے گا، اسی طرح آپ پھر ہاتھ دھو لو گے یا پونجھ لو گے تو پھر وہ ہو جائے گا، کھانا ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح پلیٹ بھی چاٹ لو، کیونکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے کس جگہ پہ اس کے لیے برکت رکھی ہے، تو پلیٹ کو بھی چاٹ لو، انگلیاں چاٹ لو۔ تو کھانے کے بعد کی دعا بھی سیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں دعا آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودعی ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تو پیارے دوستو، یہ کھانے کے آداب میں سے چند آداب تھے جو میں نے بیان کیے ہیں، کوشش کی ہے کہ مختصر طریقے سے بیان کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے حق سچ کہا اس پر ہمیں سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔